آئینی اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے، جس طرح اداروں کو اور ان کے سربراہان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہیں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ پاکستان کے آئینی اداروں کا تحفظ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا اور پاکستان کے ہر محب وطن شہری کا فرض ہے۔ آج کوئی بھی ادارہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی رقیق حملوں سے، ان کی گالیوں سے اور ان کی دھمکیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ چاہے وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو، اس پہ لانتیں بھیجی جاتی ہیں، اسے گالیاں دی جاتی ہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر حضرات ہیں، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ہر جماعت کا لیڈر قابل احترام ہے۔ ہم نے آج تک کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو گالیاں نہیں دیں، وہ ان کی زبان سے محفوظ نہیں۔ عدلیہ، آنریبل ججز، وہ ان کی زبان سے محفوظ نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور فوج، وہ ان کی زبان سے محفوظ نہیں۔ آگے جا کے ذرا تفصیل سے میں اس میں بات کروں گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جہاں ہم آج کھڑے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران الیکشن کمیشن کے، وہ ان کی زبان سے، ان کی دھمکیوں سے محفوظ نہیں۔ میرے دوست جو میرے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان کا میڈیا، وہ ان کی زبان اور ان کی دھمکیوں سے محفوظ نہیں۔ جو میں نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے سابق سربراہ کے خلاف عمران خان صاحب جو بیانات دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں وہ سپر کنگ تھے، کبھی کہہ رہے ہیں تمام اختیارات ان کے پاس تھے۔ تو اب بتائیں کہ اگر 4 سال، میرا صرف ایک سوال ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اگر معاملات کوئی اور چلا رہا تھا، سپر کنگ کوئی اور تھا، تو پھر یہ بتائیں اور آپ کی حکومت کیا تھی؟ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ، اگر وہ سپر کنگ تھے تو کیا آپ ڈنکی کنگ تھے؟ 4 سال آپ کیوں اقتدار سے چپکے رہے؟ پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلنے کا آپ نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان میں ایک تبدیلی لے کے آنے کا آپ نے نعرہ لگایا تھا۔ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو پھر مراد لینے کے لیے، ہیلی کاپٹر رائڈ کے لیے، پرائم منسٹر کا پروٹوکول لینے کے لیے آپ 4 سال پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے۔ اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میں ایک بے اختیار وزیر اعظم ہوں؟ اس وقت تو آپ ایک پیج پہ تھے، آپ کہتے تھے مجھے مکمل سپورٹ حاصل ہے فوج کی۔ ایک نہیں، متعدد بیانات موجود ہیں۔ آج جب وہ اقتدار میں نہیں رہے تو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں تھا، اور وہ قومی راز، دوسرا سب سے بڑا آپ کا قومی جرم ہے جو بطور وزیر اعظم آپ کے علم میں لائے گئے۔ اور یہ حلف ہوتا ہے، حلف کا حصہ ہوتا ہے وزیر اعظم کا، کہ جو راز بطور وزیر اعظم میرے علم میں لائے جائیں گے، میں انہیں ہمیشہ سیغہ راز رکھوں گا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ میری امریکن پالیسی کے اوپر آرمی چیف نے ڈیویٹ کیا، رشیا کے ساتھ میں نے بات کی، آرمی چیف نے ڈیویٹ کیا۔ تو یہ عکاسی کرتا ہے اس بات کی کہ آپ ابھی تک سیاسی طور پہ ناپختہ ہیں، سوائے گالیوں کے اور دھمکیوں کے آپ کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ اور آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے۔ اس ادارے کے ذمے غیر جانبدارانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کرانے، وہ اس ادارے کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ادارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی آئینی ذمہ داریاں بطریق احسن پورا کر رہا ہے، چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو، چاہے الیکشن کمیشن کے ممبران ہو۔ وہ صاف شہرت کے انٹیگریٹی والے لوگ ہیں۔ جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت اچھا ہے، چیف الیکشن کمشنر بھی بہت اچھے ہیں۔ اور جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے تو آپ اور آپ کی گالم گلوچ بریگیڈ پاکستان تحریک انصاف کی، وہ نہ صرف
چیف الیکشن کمشنر، ممبران الیکشن کمیشن، بلکہ ان کے خاندان تک کے لوگوں کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس طرح آپ الیکشن کمیشن اور اس کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دباؤ کے ذریعے آپ الیکشن کمیشن سے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں آج کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سے پہلے بھی حق اور سچ کے مطابق فیصلے کیے ہیں، ہماری جماعت کے خلاف بھی فیصلے ہوئے ہیں، میرٹ پہ ہوئے ہیں، تو آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میرٹ پہ فیصلہ کرے۔ اگر کسی نے بھی عمران خان اور ان کی اس ٹولے نے، اس فتنہ اور شر پھیلانے والے ٹولے نے اگر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کا ہر محب وطن شہری اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ آئینی اداروں کو آپ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آپ ان کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ پاکستان کی عوام سوئی ہوئی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں کے بعد اور ان کے اٹھائے ہوئے اقدامات کے بعد، الیکشن کمیشن کی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے کے بعد ایک حکومت معرض وجود میں آتی ہے جو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتی ہے، پاکستان کی ترقی کے فیصلے کرتی ہے، پاکستان کی داخلی اور خارجی سلامتی کے فیصلے کرتی ہے، عوام کی خوشحالی کے فیصلے کرتی ہے، پاکستان کی جو نوجوان اور بچے ہیں ان کے مستقبل کے فیصلے کرتی ہے، اور اس حکومت کی تشکیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں اور ان کے آئینی اقدامات کے نتیجے میں وہ حکومت معرض وجود میں آتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان فیصلوں کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے ان آئینی اقدامات کے اوپر اثر انداز ہوں، یہ ہم قطعی طور پہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں دعوے سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی دھونس اور دھمکیوں سے نہ پہلے کبھی ڈرا ہے نہ آئندہ ڈرے گا، اور حق اور سچ کے مطابق انشاءاللہ تعالی فیصلہ کرے گا۔ پاکستان کے جتنے آئینی ادارے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، آج ملک میں جو افراتفری کی کیفیت ہے، آپ کو ہر طرف ایک بحران نظر آتا ہے، اس شر اور فتنے کے پیچھے بھی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آج جو عالمی برادری جس طرح آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہی تھی، 2013 سے لے کے 2018 تک کا سفر دیکھیں، ملک میں امن دیکھیں، ملک میں ترقی دیکھیں، سی پیک دیکھیں، پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب نواز شریف یہاں پہ پرائم منسٹر تھے۔ آج آپ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے، ملک آج آپ نے تباہی کے دہانے پہ پاکستان تحریک انصاف لے گئی۔ میں نے اس ایرا کا ذکر اس لیے کیا کہ اس میں جو خوشحالی تھی اگر وہ چلتی رہتی تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملک بہت آگے ہوتا۔ میں نے ان کے فتنہ اور شر کا ذکر اس لیے کیا کہ اس پیریڈ میں جو پوری عالمی برادری آپ کے ساتھ کھڑی تھی، انویسٹمنٹ عالمی طور پہ انٹرنیشنل آپ کے پاس آ رہی تھی، آج جو ملک میں آپ نے سیاسی بحران پیدا کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے، فتنہ اور شر پھیلایا ہے، اس کی وجہ سے مالیاتی ادارے آپ کے ساتھ بات کرنے سے کتراتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آئے ہوئے ہیں آپ ملک میں۔ وہ جیسے شیطان جب نکالا گیا جنت سے تو اس نے کہا کہ میں اب باقی جب تک قیامت نہیں آتی میں انسانوں کو ورغلاؤں گا، فتنہ اور شر پھیلاؤں گا اور چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہی عمران خان صاحب کا نعرہ ہے کہ نہ میں چین سے بیٹھوں گا، نہ میں چین سے کسی کو حکومت کرنے دوں گا، ہمیشہ فتنہ اور فساد پھیلاؤں گا اور شر پھیلاؤں گا، اور مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ وہ سیاسی بونے ہیں جو پاکستان میں سیاسی بحران لے کے آئے ہوئے ہیں۔ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گالیاں آپ الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس چیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا قصور ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو گالیاں دی، پارلیمنٹ میں آپ نے لعنت بھیجی، آپ نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے، استعفے منظور کیے گئے، تب آپ کو چین نہیں ہے، تب آپ شور مچا رہے ہیں، اس میں بھی آپ الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہے ہیں۔ کوئی رول نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اس میں، اسپیکر نیشنل اسمبلی کا رول ہے اس میں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے بارے میں کہ اگر میں ممبر پارلیمنٹ ہوں، ایم این اے ہوں، میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں اسمبلی کو گالیاں دیتے ہوئے، اور اس کے بعد میری سیٹ پہ الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو میں ایک کاغذ لے کے پھر پہنچ جاتا ہوں، جی
یہ میرے نامینیشن پیپر ہے, میں دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. مذاق نہیں ہے یہ, قوم سے مذاق نہیں ہے, ملک کے آئینی اداروں کے ساتھ مذاق نہیں ہے. کہ اگر آپ کو نہیں اعتماد پارلیمان پہ, اگر آپ گالیاں دے رہے ہیں پارلیمنٹ کو, اگر آپ استعفیٰ دے کے باہر نکلے ہیں تو الیکشن اناؤنس ہو رہے ہیں, آج پھر آپ سب سے آگے ہیں کہ ہم الیکشن لڑ کے پھر واپس آنا چاہتے ہیں. تو میں ان سیاسی بونوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس کی ذمہ داری اپنی وہ ادا کر رہا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سیاسی ناپختگی اور آپ کی انا کی تسکین کے لیے کوئی بھی آئینی ادارہ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی انا کی تسکین کے لیے جو بات آپ کہیں وہ پاکستان کے آئینی ادارے اسی طریقے کے ساتھ عمل کریں. مذاق کر رہے ہیں آپ اداروں کے ساتھ. 9 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے, 9 پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں خود لڑوں گا, 1 آپ ریٹین کر سکتے ہیں, اس کا مطلب 8 پہ دوبارہ الیکشن ہوگا 60 دن کے اندر. اب 8 پہ پھر کھڑے ہوں گے آپ, 8 پہ میں پھر لڑوں گا, پھر 1 آپ ریٹین کریں گے, پھر 7 پہ 60 دن کے اندر دوبارہ الیکشن ہوگا, پھر آپ کہیں گے جناب نہیں 7 پہ اب میں خود لڑوں گا, پھر آپ 1 ریٹین کر سکتے ہیں, وہ بھی نہیں کریں گے چونکہ آلریڈی آپ ممبر ہیں, ریٹین آپ نے کی ہوئی یہ سیٹیں. تو ہر 60 دن کے بعد الیکشن کمیشن آپ کی اس ڈرامے کا حصہ بنتا رہے, وہ کہ اس کے باوجود وہ شیڈیول دے رہے ہیں, آئین کے مطابق چل رہے ہیں, لیکن آپ پھر بھی جس طریقے کے ساتھ گندی زبان استعمال کر کے, الزامات لگا کے اور طرح طرح کے بہانوں سے, کبھی آپ اپوزیشن کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ کا ذکر کر کے انہیں متنازع بنا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم بالکل اس کا مقابلہ کریں گے. ہم قطعی طور پہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے الیکشن کمیشن ہو یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو, اس کو آپ تروڑ مروڑ کے دبا کے اس کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوں, ان کی شہرت پہ اثر انداز ہوں اور آئینی اداروں کو مس کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونے دی جائے گی. اور ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کرانا. جو سیاسی بونوں کو, سیاسی بحران کی میں نے بات کی, آپ مجھے بتائیں آج پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں, میں آئین کی پروویژن کی بات نہیں کر رہا, اس کا احترام ہے اور اسی کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں, لیکن سیاسی بونوں کے سیاسی بحران کی بات میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا آئین, اس میں یہ ہے جب الیکشن ہوں گے تو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی. آج پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں, مرکز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے. کیا وہاں پہ جو بھی الیکشن ہارے گی جماعت وہ الیکشن تسلیم کرے گی؟ اس سے آگے چلے جائیں. آج الیکشن ہو جاتے ہیں پنجاب میں, کل جب عام انتخابات ہوں گے, اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرے گی, پنجاب میں کے پی کے میں سیاسی جماعتوں کی حکومت ہوگی, جس بھی جماعت کی حکومت ہو, وہاں پہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوں گی. تو کیا وہاں سے قومی اسمبلی کے انتخابات جو بھی جماعت ہارے گی, کیا وہاں کی صوبائی حکومت اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ کیا وہاں کی انتظامیہ اس وقت, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے جو بھی ہو, کیا وہ پولیٹیکل پارٹی جو وہاں پہ اس وقت جس کا چیف منسٹر بیٹھا ہوگا وہ عام ٹوسٹنگ نہیں کرے گا, وہ اپنی مرضی کا دباؤ نہیں ڈالے گا نتائج پہ, الیکشن کے نتائج پہ اثر انداز ہونے کے لیے؟ یہ وہ سیاسی بحران ہے جو ان سیاسی بونوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کو ان مشکلات سے نکالے, اور یہ جو لوگ اس ملک کے سسٹم کو, پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, انہیں لگام دینا ہم جانتے ہیں اور انشاءاللہ بالکل دیں گے, اور ان کے غیر آئینی ہتھ کنڈوں اور دباؤ کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ. جی صاحب. ڈاکٹر صاحب, جب چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہوا تھا تو اسی جگہ پہ آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا ان کی تعیناتی کے خلاف. آج آپ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں, یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ دوسرا, دفعہ 144 نافذ ہے اسلام آباد میں, آپ لوگ سرکاری سرپرستی میں احتجاج کر رہے ہیں اور جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ناکے کے اوپر روکا ہوا ہے میریٹ کے, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کا تقرر ہے وہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے ہوتا ہے.
اور میرا نہیں خیال اس کے اوپر ہمیں کبھی بھی کوئی اعتراض رہا ہے یا ہم نے کبھی کوئی احتجاج کیا ہو. ریزرویشنز اس طرح کی تقرریوں کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت کو ہوتی ہیں اور اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن اس کا کبھی بھی یہ طریقہ نہیں ہوتا, ہم نے تو خیر کیا نہیں لیکن کبھی بھی یہ طریقہ نہیں ہوتا جو پاکستان تحریک انصاف دباؤ, ہتھ کنڈے, سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں اور ان کے فیصلوں کو اثر انداز ہونے کے لیے جو کر رہے ہیں. دوسری بات سرکاری سرپرستی کی, تو میرا نہیں خیال کہ آپ نے ہمارے آگے پیچھے کو پولیس کے اسکواڈ دیکھے ہوں. یہ جو مین گیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, وہاں سے اندر آنے کے لیے 20 منٹ تو میں گیٹ پہ کھڑا رہا ہوں. آپ کو یاد ہے ہماری پریس کانفرنس کا ٹائم وہ 12:30 کا تھا اور 1:10 پہ ہوئی ہے. لہٰذا یہ سرکاری سرپرستی والی بات جو ہے حاجی صاحب یہ ایک الزام ہے. یار آپ لوگ میڈیا کے بندے 40 تو میرے سامنے کھڑے ہیں, تو ہماری بھی ڈیوٹی ہے, ہم بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہمارا کوئی مسئلہ بندہ آپ کو نظر آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بندے کر کے آئے ہیں. آپ ذرا گیٹ پہ چل کے دیکھیں وہاں پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں. 2 بندے یہاں پہ اندر آئے ہیں. اور سرکار ہو تو تھوڑی بہت سرکاری سرپرستی چل بھی جائے تو خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا. چودھری صاحب آج کے ایونٹ سے ذرا ہٹ کے ایک اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے گھر میں کچھ جو کمرے بنائے تھے, کل آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے سیکٹری ہاؤسنگ سے, غالباً انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی انکروچمنٹ کے حوالے سے, تو یہ معاملہ آپ وزیر اعظم کو اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی, وزیر اعظم کو اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ حل ہو چکا ہے. اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ جن بلڈنگز میں رہائش پذیر ہیں, ظاہر ہے وہ سرکاری بلڈنگز ہیں اور ان کی کئی کیٹیگریز ہیں. کیٹیگری اے سے شروع ہوتی ہیں, بی, سی اور اوپر تک وہ کوارٹر سے لے کے اس کے بعد گھروں تک وہ معاملات جاتے ہیں. ناجائز تجاوزات کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن سیکٹری ہاؤسنگ سے میری ایک ملاقات ہوئی جس میں ہمارے اسلام آباد کے مختلف ریپریزنٹیٹیوز وہ میرے ساتھ موجود تھے. میں نے سیکٹری صاحب کو, چونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اسٹیٹ آفس وہ ان تجاوزات کے حوالے سے کارروائیاں کر رہا ہے, میں نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی اور میں نے انہیں یہ بتایا کہ اس وقت جہاں جہاں پہ تعمیرات ہیں آپ پہلے ان کا مکمل سروے کرائیں, لوگوں کو آپ پوچھیں, نوٹسز دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گریڈ 1, 2, 3, 4 کے ملازمین ہیں جن پہ جو معاملات زندگی ہیں وہ آگے بہت تنگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں اپنی حکومت کی طرف سے کہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت اپریل 2022 میں آئی اور 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت کے ستائے ہوئے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید 4 ہفتے میں یا 4 مہینے میں معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن ابھی بھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں پاکستان کے حالات قابو کرنے میں اور لوگوں کو وہ ریلیف نہیں دے سکے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم سے کہ 4 مہینوں میں آ جائے گا. اور اس تناظر میں فوری طور پہ ان کے خلاف کارروائیاں کرنا, ان کے گھروں کو توڑنا, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو روکا جائے گا. ایک بات میں واضح کر دوں کہ جہاں جہاں پہ انکروچمنٹس فٹ پاتھ کے اوپر ہے, روڈ کے اوپر ہے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جو سڑک کے اوپر اگر کسی نے کوئی تعمیرات کی ہوئی ہیں, کوئی تجاوز کیا ہوا ہے, لیکن کوارٹرز کے اندر, گھروں کے اندر, ان میں ابھی کوئی کارروائی ہم نہیں کر رہے. یہ کل میری سیکٹری ہاؤسنگ سے بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل بھی کریں گے. میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو اس وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام جو توقع کر رہے ہیں ہماری حکومت سے وہ ریلیف ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ نے آئینی طریقے سے پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر پھینکا اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ انتشار پھیلا رہے ہیں. کیا آپ الیکشن کو ڈیلے کر کے کیا اس انتشار کا حصہ نہیں بن رہے؟ کیوں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ الیکشن کروائے اس کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے سیاست سے آؤٹ کر دیں. جی, الیکشن جو آئین میں وقت لکھا ہے, الیکشن کا ٹائم لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق ہوں گے. کسی کی ذاتی خواہش کے مطابق تو الیکشن ہو نہیں سکتا. اور عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن قبل از وقت ہوں تو اس کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ کبھی ادھر چھلانگ ماریں, کبھی ادھر چھلانگ ماریں, کبھی اسمبلیوں کو توڑیں, کبھی نئے نئے ڈرامے کریں. اس کا بھی طریقہ جو ہے یہ جو آپ کے سامنے پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے یہ ہے. ہم نے نہیں عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ استعفیٰ دیں اور اسمبلی سے باہر ہوں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں, ہماری تمام لیڈرشپ کہتی ہے آئیں, بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں, چاہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن ہوں. ملک میں جو اس وقت نئی دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے,
चाहे ये टॉपिक हो, आपकी दाखिली और खारजी सलामती के मामलात हों, पाकिस्तान में मईशत के मामलात हों, आइए और बैठे, हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी हमने बंद नहीं किए। और खुलूस दिल के साथ हम कहते हैं कि ये मामलात मिल बैठ के। आप मुझे ये बताएं कि जब खुदा न खास्ता किसी घर में आग लगी हो तो घर के जो अफराद होते हैं उसमें रहने वाले, वो सबसे पहले आग बुझाते हैं या सबसे पहले एक दूसरे को गालियां देते हैं कि तेरी वजह से लगी या तेरी वजह से लगी? नहीं, हर एक कोशिश करता है कि पहले आग बुझाई जाए, घर को बचाया जाए, उसके बाद देखा जाए कि ये क्यों आग लगी है। आज इमरान खान साहब पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो सबके सामने हैं, मुश्किलात हैं, बुरहान हैं, उसमें इमरान खान साहब बैठे हैं, सियासी क़यादत के साथ बैठे हैं और हम इन मामलात को हल करने की बात करें, ना कि आप मुल्क में लगी हुई इस वक्त जो आग है इस पर आप पेट्रोल डालें, जो कि आप मुसलसल कर रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।